امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا ماحول ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے، ریاست کا ماحول افہام و تفہیم کا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو ماحول بنا سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ پچھلی حکومتوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ امید نہیں تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی شکایت کا موقع دے گی۔ کچھ شکایات ہم تک پہنچیں جن کا بڑا افسوس ہے۔ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مخالفین نے صرف نعرے لگائے، ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا اجلاس سے خطاب کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر الیکشن میں ہمیں اکثریت مل چکی ہے، کام نہ کیا تو عوامی ناراضی درست ہوگی۔ عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں۔ جس طرح پنجاب بدلا اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی بدلیں گے۔ ملک پیچھے کی طرف نہیں آگے جا رہا ہے، بہت جلد مسائل پر قابو پا لیں گے۔ شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو ملکی حالات بہت خراب تھے۔ پنجاب میں ترقی کی بنیاد شہباز شریف نے رکھی، جسے مریم نواز نے آگے بڑھایا۔ آزاد کشمیر کے عوام پنجاب کی ترقی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے طلباء کو لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس ملنی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں کسان کارڈ ملنا چاہیے۔ ہم نے اپنے منشور پر 100% عمل کرنا ہے۔ آزاد کشمیر کابینہ کا انتخاب میرٹ پر ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ انہوں نے دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے مسلم لیگ نون پر، اور جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے۔ جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ سڑکوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ 17 سال سے اپنی حکومت ہے، ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سموتھلی گاڑی چل سکے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بسز کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے ادھر AJK میں، کیونکہ اگر اپنے پاس بسز ہیں نہیں، لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی بسز ہیں۔ صفائی کے نظام کا وہ وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پورا جو ان کا صوبہ جہاں ان کی حکومت ہے وہ گند سے اٹا پڑا ہے، وہاں پر جو گاربیج کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ مریم نواز پیپلز پارٹی پر برس پڑی، کہتی ہیں سندھ میں 17 سال سے ان کی حکومت ہے، وہاں کی بسیں اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کراچی کی ایک سڑک ایسی نہیں جس پر آرام سے گاڑی چل سکے۔ پیپلز پارٹی اس لیے صفائی کا وعدہ نہیں کر سکی کیونکہ سندھ میں گند ہے، سندھ میں کچرے کے انبار لگے ہیں۔ سندھ کے لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں۔ افسوس پیپلز پارٹی نے کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے۔ دھاندلی کا الزام لگانے والے بھول گئے کشمیر میں ان کی اپنی حکومت تھی۔ پیپلز پارٹی گلگت میں جیت گئی، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگائے۔ نون لیگ نے کشمیر میں اپنی اکثریت واپس چھینی ہے۔ جو لوگ کہتے تھے نون لیگ کمزور اور ختم ہو رہی ہے، آزاد کشمیر الیکشن نے انہیں بہترین جواب دیا ہے۔ جتنی سازشیں نون لیگ کے خلاف ہوئیں شاید ہی کسی اور پارٹی کے خلاف ہوئی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا آزاد کشمیر کے عوام نے مشکل حالات میں اپنی ترقی کا فیصلہ کیا، شرپسند عناصر کو شکست فاش ہوئی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشار اور تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا صحرا کس کے اثر سجے گا؟ شاہ غلام قادر مضبوط امیدوار، طارق فاروق، کرنل ریٹائرڈ وقار احمد اور راجہ فاروق حیدر کے ناموں پر بھی غور۔ حتمی فیصلہ نواز شریف آئندہ چند روز میں کریں گے۔ مری میں قائد نون لیگ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں مؤثر اور فعال حکومت کے قیام پر اتفاق۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی، اہم پارلیمانی عہدوں پر نامزدگی سے متعلق غور۔ قائد ایوان، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل جلد مکمل ہونے کا امکان۔ مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرست بھی نواز شریف کو دے دی گئی۔ خواتین کی نشستوں کے لیے ماریہ اقبال ترانہ، ناصرہ خان، مریم کشمیری، نثار عباسی اور سحرش قمر شامل۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر راجہ شاداب، سکندر اور علماء و مشائخ کی نشست پر پیر مظہر سعید کے نام کی تجویز۔ باغ آزاد کشمیر کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ،
गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 17,506 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 15,327 वोट लेकर हार गए। LA-16 से नून लीग के मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर फातेह करार। पीपल्स पार्टी के कमर जबान 16,963 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 3 मराहिल में होने वाले इंतखाबात का अमल मुकम्मल। नून लीग 25 और पीपल्स पार्टी 12 सीटों पर कामयाब। रावलाकोट की 5 और सदनोती की 2 सीटों पर इलेक्शन होना बाकी। नौजवान की गफलत ने कई घर उजाड़ दिए। लाहौर हरबंसपुरा में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कैनाल रोड पर तेज रफ्तार कार राहगीरों को कुचलते हुए दरख्त से टकरा गई। 2 राहगीर और 3 कार सवार जान की बाजी हार गए। कार सवार 3 नौजवानों की उम्रें 16 से 18 साल थीं। गाड़ी 18 साल जावेद चला रहा था। 11 साल यान सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। कार सवार नौजवान एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों को सामान पहुँचाकर वापस आ रहे थे। मीर रज़ा कत्ल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी। तफ्तीशी टीम के अरकान का मशकूक गेस्ट हाउस का दौरा। गेस्ट हाउस के पिछले रास्ते का जायजा, कमरों की तलाशी भी ली। तफ्तीशी टीम ने NCCIA से स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन वापस ले लिया। तफ्तीशी ऑफिसर खुद स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजेगा। तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का इजाफा, तादाद 9 हो गई। DSP हनीफ, इंस्पेक्टर गुलाम नबी अफरीदी कमेटी में शामिल। वकील जिब्रान नासिर का कहना है, मीर रज़ा को कत्ल किया गया, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। वालिदैन और ख़ानदान ने किसी भी फ़र्द पर शक का इजहार नहीं किया। ऐसा ना हो कि किसी को कातिल करार देकर मुकाबले में मार दिया जाए। मोहम्मद अहमद समेत दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए हैं। हम चाहते हैं जियो फेंसिंग दुरुस्त तरीके से की जाए। मीर रज़ा के दोस्तों का ताउन चाहते हैं। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखी की अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की जमानत में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम को हरासा करने से रोक दिया। मुलजिम को शहर से बाहर ना जाने की हिदायत। तफ्तीश में सुस्त रवि पर अदालत का इजहार तशवीश। रिमार्क्स दिए, एक बंदे का कत्ल हुआ है, वालिद, ख़ानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुझे 13 अगस्त को तफ्तीश की जिम्मेदारी मिली। रज़ा से राबते में रहने वाले 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुलजिम मिला, ना ही हमने किसी को मुलजिम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द जहानुम वासिल मुतअद्दिद ज़ख्मी। फोर्सेस ने शोर परोद के पहाड़ी सिलसिले में फितनाल हिंदुस्तान की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। दहशतगर्द 3 छोटे ग्रुपों की सूरत में इलाके में मौजूद थे। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का इजहार। ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी। आपने हरमुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने हरमुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है। हमारी इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाएगा। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर फ़ौजी एहलकारों की जहनी सेहत से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, फ़ौजी एहलकारों के अहल खाना ने कोई शिकायत नहीं की। ट्रंप का एक बार फिर नेटो ममालिक से शिकवा। कहा, हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे काम नहीं आया। आपने हरमस ईरान की थी, है और रहेगी। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है, ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। आपने हरमस को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। I appreciate Mr.
ATF, مستنگ پولیس, مستنگ FC, جس طرح انہوں نے فوراً ریئیکشن دکھا کر جا کر ہمارے دوستوں کی مدد کے لیے پولیس ATF کالات کے اور دہشت گردوں کو بھگا کر ہمارے دوستوں کو لائے نواب غوث بخش ہاسپیٹل, جس کے نتیجے میں ٹوٹل ہمارے 5 دوست زخمی ہو گئے. جو بچے اور جو خواتین اور جو عورتیں ہیں اس پر جا کر ان پر تشدد کرتے ہیں, وہ ہمارے DNA سے, وہ بلوچ کا DNA سے, وہ بلوچ کا DNA سے نہیں ہے, وہ طالبان کا DNA سے ہوئے گا, وہ ہندوستان کا DNA اس کا ایک ہوگا. دہشت گردوں میں بلوچ نہیں بھارت کا DNA ہے. بھارت اور افغانستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ قلات سے اسکواڈ کے بغیر کوئٹہ آتے وقت میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی. پولیس کے جوانوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. FC, ATF اور پولیس نے بر وقت کارروائی کی. مسلح افراد کے حملے میں 5 اہلکار زخمی ہوئے. دہشت گرد آزادی یا حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے. دہشت گرد خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا کر استعمال کر رہے ہیں. بلوچ قوم دہشت گردوں کے بہکاوے میں نہ آئے. دہشت گردوں کی لیڈرشپ ہندوستان کی گرفت میں ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی آمد عمائدین سے ملاقات, مسائل دریافت کیے. سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں صوبے میں امن کی ضامن ہیں. نہتے لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسانیت سے آری ہیں. صوبے میں امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. بلوچستان میں سینکڑوں بند اسکول فعال کر دیے گئے. تعلیم ہی ملک, قوم اور خاندانوں کی ترقی کی بنیاد ہے. وزیر اعظم سے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات. موسمیاتی صورتحال, مانسون بارشوں کے پیش نظر سیلاب کے حوالے سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کی نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں AI اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی پذیرائی. NDMA کو متعلقہ اداروں سے رابطہ رکھنے کی ہدایت. وفاقی مالیاتی منتقلی میں 6.4 ارب روپے ایٹ سورس کٹوتی کی وفاقی ہدایت پر خیبر پختونخوا حکومت کا واضح انکار. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بجٹ سے قبل دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا سے بھی اضافی رقم کا تقاضا کیا تھا. FPR ہدف پورا ہونے پر خیبر پختونخوا کا حصہ 175 ارب بنتا تھا. اضافی رقم بانی PTI سے ملاقات اور اجازت سے مشروط تھی. ضم اضلاع کو حصہ دینے کی شرط بھی رکھی. بانی سے ملاقات نہ کرانے پر خیبر پختونخوا نے اضافی رقم کی وفامتی یادداشت پر دستخط نہیں کیے. عوام کے 1-1 روپے کا دفاع کریں گے. خواتین کے حقوق پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ. عورت کا خلا کا حق استعمال کرنا آئینی حق, اس پر تشدد آئین پر حملہ ہے. خلا مانگنے والی عورت پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ قانون پوری سختی سے نمٹے گا. جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ کا تحریر کردہ 4 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری. 3 رکنی بینچ نے مجرم وسیم عباس کی جیل پٹیشن خارج کر دی. مجرم کی سزائے موت برقرار. فیصلے میں کہا گیا آئین کا آرٹیکل 9, 14 اور 25 عورت کو تحفظ اور مساوی حقوق کی کامل ضمانت دیتا ہے. قانونی حق مانگنے پر عورت کا قتل کرنا قانون کے ساتھ کھلی بغاوت اور صفاقی ہے. ایسے سرد مہری اور منصوبہ بند قتل میں مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے. خواتین کو اسلام میں خاص مقام حاصل ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت کا تقریب سے خطاب. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا. بیٹوں اور بیٹیوں نے ایک ہی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی. ان میں کسی بھی قسم کا فرق روا نہیں رکھنا چاہیے. بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر حقوق دینے چاہیے. دنیا کے کسی بھی معاشرے نے خواتین کو محکوم رکھ کر ترقی نہیں کی.